بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی تقریر میں ہم دیکھیں گے جنگ آزادی کے مسلم رہنما، جس کا آغاز آپ اس طرح سے کریں گے۔ محترم اساتذہ، عزیز والدین اور پیارے ساتھیوں، آج ہم یہاں بھارت کی یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اس آزادی کی جدوجہد میں مختلف مذاہب اور طبقوں کے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ آج میں آپ کو بھارت کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مسلم رہنماؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم رہنما اور دانشور تھے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں گزارا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ماننا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔ ان کی تقاریر اور تحریریں آج بھی ہمیں اتحاد اور بھائی چارگی کا سبق دیتی ہیں۔ پھر آتے ہیں ڈاکٹر مختار احمد انصاری، جو ایک معروف ڈاکٹر اور قومی رہنما تھے۔ انہوں نے آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور کانگریس کے اہم رکن تھے۔ انصاری صاحب نے صحت کے میدان میں بھی نمایاں کام کیا اور غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اشفاق اللہ خان ایک اور بہادر مجاہد آزادی تھے، جنہوں نے کارکوری سازش کیس میں حصہ لیا۔ وہ اور ان کے ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آزادی کی جد و جہد میں شامل ہوئے۔ اشفاق اللہ خان نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر ہم بات کریں خان عبدالغفار خان، جنہیں سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک عظیم مسلم رہنما تھے۔ انہوں نے عدم تشدد کے اصول پر عمل کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی۔ ان کا ماننا ہے کہ محبت اور امن سے ہی ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ان عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمیں آزادی دلائی۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں محنت، ایمانداری اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے اور اپنے رہنماؤں کے خوابوں کو حقیقت بنائیں گے۔ جے ہند۔